گا. اب ان کے ساتھ جو وابستہ ہو گئے لوگ تو ان کو اولیت دیں گے. ان کے متعلق ہے کہ ان کی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ذالک مصلوم فی التوراۃ و مصلوم فی الانجیل. یہ صدیق اکبر کی ذات پاک کی داستانیں تورات و انجیل میں موجود ہیں. فاروق اعظم کی داستانیں موجود ہیں. عثمان غنی حیدر کرار کے واقعات موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں ہمیں پوچھے گا کون؟ اس غرض سے انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے اوصاف تھے، یہ ہے وہ بات جس مقصد کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے جتنے اوصاف بیان کیے ہیں ان کو حقارت کی طرف لانے کا کام کیا. یہ کس نے لکھا ہے؟ امام نسوی نے. اہل سنت والجماعت حنفی کی سب سے زیادہ معتبر تفسیر اور نیری اپنے اہل سنت کی وہ صرف یہ تفسیر مدارک ہے. مثلا بیضاوی ہے، بیضاوی شافعی مذہب کی ہے، اور وہ اس آدمی کا فن تفسیر سے بھی بہت کم تعلق رہ گیا تھا. قاضی رہے تھے تو کہیں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے بادشاہ وقت نے ان کو معزول کر دیا. اپنے شیخ کے بارگاہ میں حاضری دی کہ جناب دعا کریں میں بحال ہو جاؤں. کہا بحال ہو گئے تو بچھوؤں کا گھر پورا کرو گے؟ بہتر یہ کہ اللہ کے دین کا کام کرو. جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس سیٹ پر حرام کھانے کے چانسز لاکھوں ہیں لیکن دین کا کام کرنے کے چانس نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا. اب ظاہر ہے جو علوم پڑھے جائیں نا تو شاید آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو. ہم لوگوں نے تو اس کا تجربہ کیا. کیوں مولانا ایک اچھے سے اچھا مدرس اگر ایک سال بھر کتابیں نہ پڑھائے تو پھر اگر وہ کتابیں پڑھانا چاہے تو نئے سرے سے طالب علم بننا پڑے گا کہ نہیں؟ اب وہ مدتیں ہوئی تھی اس بات سے پرے ہٹ گئے ہوئے تھے. اس لیے ان کے کلام میں جا بجا گیپ آتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات مشاہدے کے طور پر موجود ہے کہ انہوں نے جتنی معلومات لی ہیں لسانیاتی قسم کی یہ ساری کشاف سے لی ہیں، لیکن انہوں نے کشاف کا نام نہیں لیا. صاحب کشاف معتزلہ ہے، عالم بہت بڑا ہے لیکن ہدایت سے بیگانہ ہے. حسن میں بھی عزت و دولت خدا کے ہاتھ ہے. حسن میں بھی عزت و دولت خدا کے ہاتھ ہے. گل کو پیراہن ملا اور شعلہ اریاں رہ گیا. سب سے پہلا آدمی جس آدمی نے فنی علوم کو قرآن مجید کے متن پر استعمال کیا ہے وہ جار اللہ زمخشری ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے معتزلہ ہوا. لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. اس عورت کی مانند مت ہو جاؤ جو سارا دن کاٹتی رہتی ہے اور شام کے وقت کاتا کوتا کپاس کر دیتی ہے. سب سیاں رل پانی چلیاں کوئی کوئی مرسی پار کے. کچھ پر آئیاں کچھ خالی مڑیاں کڑے سے رانتے ترک. یہ میاں صاحب کا احسان ہے. آسان سے آسان لفظوں میں بات سمجھائی. بات وہ جو میں کرتا چلا رہا ہوں یہ وہ ہے. سب سیاں رل پانی چلیاں کوئی کوئی مرسی پار کے. کچھ پر آئیاں کچھ خالی مڑیاں کڑے سراتے تر کے. پر جنہ پریا سر تے تریا قدم رکھن ڈر ڈر کے. چاڑیا توڑ محمد بخشا سو سو ہی لے کر. اب وہ وعدے ہو چکے ہوئے تھے. وہ وعدے کر چکنے کے بعد یہ ان کے ضروریات دین میں سے تھا. ایسا نہیں کہتا کہ تفریحاً وعدے کرتے رہے. سرکار کی صفات حمیدہ، آپ کے اخلاق پسندیدہ، آپ کے شمائل مقدسہ، آپ کے حسن ظاہری اور حسن باطنی پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے تھا پہلی امتوں میں بھی. یہ بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں کی؟ ایک مرتبہ ذہن میں لائیں اس بات کو. یہ جملہ نہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے سارے اوصاف جتنے میں نے ذکر کیے ہیں ان پر ایمان لانا یہ پہلی امتوں کے بھی ضروریات دین میں سے تھا. اگر اس کا کوئی منکر ان امتوں میں بھی گزرا ہو تو مومنوں میں اس کا شمار نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت کے بے ایمان پہلے بھی گزرے ہیں. اگر آج سے کوئی 2 4 10 ہزار پہلے اگر ان کا کوئی بے ایمان گزرا تو وہ آج کے کاغذات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی بے ایمان رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا داڑھی رکھ کے بھی کوئی بے ایمان ہو سکتا ہے. لمبا کرتا پہن کے بھی، عربی بول کے بھی. وجہ کیا؟ کہ اس قرآن سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو کرتا ہے جو اس وعدے کو توڑتے ہیں. وہ وعدہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن ظاہری اور حسن باطنی، کمالات ظاہریہ اور باطنیہ پر ایمان لانا. انہوں نے تبدیلی کیا کی؟ مطلب تو یہ تھا ان کتابوں کو استعمال کرنا تھا سرکار کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے.
اب اس کو وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، مسلیڈ کرنا چاہتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ یعنی نبی پاک کے جتنے اوصاف ہیں ان کو اوپر کی طرف لے جانے کے بجائے نیچے کی طرف سب لائے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کے بال گنگریالے، لیکن بہت ہی گنگریالے ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ اس کے بال خچر کے دم کی طرح سیدھے ہوں. سرکار دو عالم السلام کے قد کے بارے میں کہا وہ درمیانے سے قدر اونچائی مائل ہوگا. ان کا وہ بڑے ٹھگنے قد کا ہوگا. یعنی ہر صفت کو حقارت کی طرف لے گئے، علم کو حقارت کی طرف لے گئے، صورت کو حقارت کی طرف لے گئے. معلوم ہوا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو حقارت کی طرف لے جانے والا ہے، بے شک یہ قرآن مجید پڑھے. قرآن کہتا ہے بس جو وہ پڑھتا جائے گا خشکی بڑھتی جائے گی. سمجھو بات؟ اس صورت میں اس قرآن مجید کو پڑھ کے بھی کوئی گنہگار ہو سکتا ہے یا کبھی ایمان بھی ضائع کر سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو سکتا ہے. آدمی کی سمجھ یہ کام نہیں کرتی کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، گمراہی کس سے سمجھ میں آئے. ہمارے اطباء کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ بادام روغن ایک ایسی چیز ہے، کھانے سے تری لاتا ہے، پینے سے تری لاتا ہے، مالش کرنے سے تری لاتا ہے، دوائی میں ڈال دو تری لاتا ہے، آنکھ میں ڈالو تری لاتا ہے، کان میں ڈال دو تری لاتا ہے، لیکن ٹی بی کے مریض کو کھلا دو خشکی لاتا ہے. قرآن مجید کا بادام روغن بھی تر ہے، مگر بغض مصطفیٰ کی ٹی بی ہو اس کو کھلاتے جاؤ خشکی بڑھتی جاتی ہے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ قرآن مجید کے کلوز کانٹیکٹ سے جو تسکین ملتی ہے باقی واضحوں سے نہیں ملتی. فیضان مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام. اس جگہ پہلی جو آیت ہمارے اس وقت موضوع گفتگو ہے، قرآن مجید نے کہا ما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوہا. کسی بھی بستی میں ہم نے کوئی بھی رسول اگر بھیجا تو غریبوں نے اس کے انکار کے لیے جسارت نہیں کی. وہاں کے خوشحال دولت مندوں، ویئر ہاؤسوں والوں نے، ہول سیلر نے، بڑے بڑے بینکاروں نے، بڑے بڑے ساہوکاروں نے، بڑے بڑے لینڈ لارڈز نے، جن کے پاس دولت کے خزانے پھنکار رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم لائے اور ہمیں اس کا انکار ہم نہیں مانتے. اس کا کیا مطلب؟ نبیوں کا انکار غریبوں کا موضوع ہے ہی نہیں. آپ کو شاید سب ملکوں میں جانے کا اتفاق ہمیں تقریباً مسلم آبادی اگر کسی جگہ 10 گھر بھی ہے نا کسی ملک میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے میں وہاں گیا ہوں. کسی غریب کا مضمون ہی نہیں ہے میں نبی کو نہیں مانتا. یہ اس کا مضمون ہی نہیں کہ میں نبی کے علم کو نہیں مانتا، نبی کی شفاعت کو نہیں مانتا. آپ اگر دیہاتوں میں کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، میں چونکہ خود دیہات کا رہنے والا ہوں، دیہاتیوں کا پیر ہوں، اور پیر بھی ایسا نہیں ہوں کہ جو کل دوڑ بھاگ کے پیر بنا ہوں، یہ شاہ جی بن گیا ہوں. میں ہم تو بڑے پرانے شاہ جی اب اتنے وارن آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے جیسے کوئی شاہ جی کہنے میں خاصی دقت بھی ہو رہی ہے. جو نئی قسم کے ماڈرنائز قسم کے شاہ جی بنے ہیں شاید ان کو شاہ جی کہنے میں سہولت ہو، مگر جس دن لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا اس سے اگلے دن ہم پیر تھے. یہ فرق ہے ہماری پیری میں اور باقی لوگوں کی پیری میں. تو دیہاتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، عورتوں کو دیکھا گھڑے پانی کے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کرتی چلی آ رہی ہیں، گھریلو باتیں، خاندانی باتیں یا سہیلیاں ہیں، آپس میں کوئی پیار کی بات کرتی ہوں گی. اذان کی آواز، انہوں نے کہا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اذان ہو رہی ہے. سرکار کا نام آیا، اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یاد، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم نہیں یاد، کہا صدقے ہیں یا رسول اللہ، صدقے ہیں. ایک بھی کسی غریب آدمی کی آواز یہ سناؤ اس نے کہا نبی میرے جیسا بندہ ہے. یہ کسی غریب کی بولی ہی نہیں ہے. معلومات دولت جب آ جائے تو دولت بڑی آزمائش ہے. سب سے پہلے جو اس کو سبق دیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر 100 میں سے 2.5 پاؤنڈ میں دے دوں تو میرے پاس 97.5 رہ جاتے